بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہماری ایک بات مانو، یہ معلوم کرو کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے قیدی فرحات سے کیوں غافل ہیں۔ ایک اور اعلیٰ افسر نے پوچھا، تمہاری عقل کیسے مانتی ہے کہ ایک زبردست ناقابل شکست ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بابا صاحب کے ادارے والے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، دور ہی دور سے اس کے قیدی بن کے رہنے اور موت کے منہ میں اترنے کا تماشا دیکھیں گے۔ میجر میکائل نے کہا، آج تک ہمارے دماغوں میں کوئی نہ آ سکا۔ تم لوگوں نے ہم پر حاوی ہو کر غیر معمولی طور پر طاقتور ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم تمہارے تمام مطالبات پورے کریں گے، لیکن پاکستان کے خلاف اس وقت تمہاری امداد کریں گے جب فرحات کو واقعی موت کے گھاٹ اتار دو گے۔ ٹھیک ہے، آج سے 2 دن کے بعد اماوس کی رات تمہیں یقین ہو جائے گا۔ ان کے درمیان مزید معاملات پر باتیں ہوتی رہیں، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ راہ کے ڈائریکٹر نے بلرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آرمی افسران کی یہ بات دل کو لگ رہی ہے۔ فرحات 2 دنوں سے تمہارا قیدی بنا ہوا ہے، پھر بابا صاحب کے روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی خبر کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ راہ کے چیف نے کہا، روحانی علوم کے آگے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ پھر تم نے فرحات کو کیسے چھپا کر رکھا ہے؟ ان مسلمانوں کو تمہارے کالے جادو سے ٹکرانا چاہیے تھا، مگر ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ بلرام نے کہا، ہم اس معاملے میں بحث نہیں کریں گے۔ 2 دن اور صبر کرو، پھر ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ فرحات کالی ماں کے چرنوں میں مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بلرام اور بھنڈاری ماننے والے نہیں تھے کہ وہ ایک ڈمی کو اپنا تابعدار بنا کر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے منتروں کے ذریعے اچھی طرح یقین کر لیا تھا کہ میں ہی ان کے شکنجے میں ہوں اور کسی شک و شبہ کے بغیر میں ہی ان کا معمول اور تابعدار بنا ہوا تھا۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ سونیا، میرے بچے اور تمام ٹیلی پیتھی جانے والے اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ شاید اسی کو تقدیر کا چکر بلکہ گن چکر کہتے ہیں۔ جو یوگا جانے والے آرمی کے افسران تنویمی عمل کے فولادی قلعے میں رہا کرتے تھے اور جن کے دماغوں تک کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا پہنچ نہیں پاتا تھا، وہ بلرام اور بھنڈاری کے آگے کمزور پڑ گئے تھے۔ یہ بات ایشورا کو معلوم ہوئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین کرنا پڑا کہ ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والے بہت طاقتور ہیں۔ ان سے کیا ہوا وعدہ اسے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا، اور وعدہ یہ تھا کہ اس سیارے کی ایک عورت کو بھنڈاری کے حوالے کرے گا۔ ایکورا نے کہا، برادر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمانوں سے نمٹ نہیں پا رہے ہیں، ان سے دوستی کر کے عارضی طور پر جان چھڑا رہے ہیں۔ امریکی اکابرین کے مکفل دماغوں کو کھولنے کے باوجود ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ادھر بلرام اور بھنڈاری یوگا جانے والے اکابرین کو اپنا تابعدار بنا چکے ہیں۔ ایشورا نے کہا، ہاں، یوگا جانے والوں کے آگے امریکی اکابرین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اکابرین بھی جلد ہی بھنڈاری کے تابعدار بن جائیں گے۔ ہم اقتدار حاصل کرنے کی جنگ میں سب سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ برادر، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ میری عقل کہتی ہے جس طرح ہم نے مسلمانوں سے خطرات کو روکنے کے لیے ان سے دوستی کی ہے، اسی طرح بھنڈاری سے دوستی اور اتحاد رکھنا ہوگا، تبھی ہم امریکہ اور یورپ کے شمالی علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر سکیں گے۔ ہاں، یہی کرنا ہوگا، ورنہ اس عرضی دنیا سے ہمارے قدم اکھاڑ دیے جائیں گے۔ ہمیں بھنڈاری کا پہلا مطالبہ فوراً پورا کرنا چاہیے۔ کولکتہ میں ہمارے جو ٹیلی پیتھی جانے والے ہیں ان سے رابطہ کرو، انہیں حکم دو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی کو ٹریپ کریں۔ ایکورا نے کہا، تنویمی عمل کے ذریعے اس لڑکی کا برین واش کرنا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ نقش کرنا ہوگا کہ وہ سیارے سے آئی ہے، پہلے بدصورت تھی، سرجری کے ذریعے اسے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ہاں، اسی طرح اسے مکمل طور پر سیارے والی بنا کر بھنڈاری کے پاس پہنچا دو۔ کیا وہ کالے جادو کے ذریعے ہمارے فراڈ کو نہیں سمجھے گا؟ میرا خیال ہے اسے شبہ نہیں ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے سیارے کی کسی عورت کی پلاسٹک سرجری کرائیں، اسے خوبصورت بنائیں اور پھر یہاں لائیں۔ بھنڈاری کا مطالبہ پورا کر کے اسے دوست بنانا تھا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ دشمنوں کی تعداد کم اور دوستوں کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ ایکورا نے کلکتہ میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ کیا، پھر ان کے ساتھ رہ کر ایک حسین بنگالی دشیتا کو دیکھا، اس کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے، پھر تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی۔ پہلے تو اس بیچاری کا برین واش کیا گیا، اس کے بچپن سے اب تک کی تمام باتیں ذہن سے مٹا دی گئی، نئی یادداشتیں ذہن میں محفوظ کی گئیں۔ اس عمل کے مطابق اس نے تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے متعلق سوچا تو دماغ نے یہی سمجھایا کہ اس کا نام مجالہ ہے۔ وہ سیارے میں پیدا ہوئی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ عرضی دنیا میں آئی ہے اور اس وقت ہندوستان کے ایک شہر کولکتہ میں ہے۔ ایشورا کا ایک وفادار مجالہ کا بھائی بنا ہوا تھا۔ اس کا موجودہ حافظہ کہہ رہا تھا کہ اس بھائی کے ساتھ برسوں سے رہتی آئی ہے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ اور حلیہ بدل چکا تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ پہلے اس کی صورت کیسی تھی۔ اس کے رشتہ دار اور دیگر شناسہ اسے دیکھتے تو پہچان نہ پاتے۔
دوسری طرف مجھے اغوا کرنے کی تدابیر پر عمل کیا جا رہا تھا۔ عراق کے چیف نے پاکستان کے ہندوستانی سفارت خانے سے میرا جعلی ویزا جاری کرایا تھا۔ جے بلرام اور بنڈاری نے ٹیلی پیتھی کے کمالات دکھا کر اسی نام سے میرا پاسپورٹ حاصل کیا تھا۔ اسی دوپہر کی ایک فلائٹ میں لاہور سے دہلی کے لیے سیٹ اوکے کرا لی گئی تھی۔ میں صبح ناشتہ کر رہا تھا۔ سونیا نے کہا تم جلدی تندرست ہو جاؤ گے اور کہیں دور سفر میں جاؤ گے۔ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا میں اس حد تک اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں کہ بستر سے کرسی تک جاتا ہوں یا ٹوائلٹ چلا جاتا ہوں۔ کیا تمہیں الہام ہوا ہے کہ دور کہیں سفر پر جانے والا ہوں؟ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، تم اشاش پشاش تھے، چہرے پر رونق تھی، کسی طرح بھی بیمار نہیں لگ رہے تھے، ایک طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا چلو اچھا ہے، ہم اس عمر میں کہیں ہنی مون منانے جائیں گے۔ میں خواب میں تمہارے ساتھ نہیں تھی، کوئی دوسری تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اس عمر میں میرے ساتھ دوسری تیسری کو دیکھ رہی ہو میری جان، وہ دن کیا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا۔ وہ میز سے پلیٹیں اٹھاتے ہوئے بولی جب تم چلتے پھرتے ایکشن میں رہتے ہو تو جانے کہاں سے جوانی امڑ آتی ہے، حضور کا پسینہ گلاب ہو جاتا ہے، تتلیاں آ کر منڈلانے لگتی ہیں۔ وہ کچن میں گئی۔ میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ تتلیاں میری طرف نہ آئیں تو دعائیں بدل دو، مجھے تندرست نہ ہونے دو۔ کسی دشمن عورت سے کہو وہ دعائیں بدل دے گی۔ میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ تم پر پھر سے جوانی آئے میرے سرتاج، ابھی دنیا کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا اور تمہاری بھی ضرورت ہے، دوستوں سے نہیں دشمنوں سے بھی پوچھو تو وہ کہیں گے کہ سونیا کے بغیر فرحات ادھورا ہے۔ وہ چائے کی پیالیاں لا کر میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی، میری طرف ایک پیالی بڑھاتے ہوئے بولی ہم نے جدوجہد سے بھرپور بڑے ہی رنگین اور سنگین دن گزارے ہیں، اب وہ دن کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بابا فرید واسطے تم پر مہربان تھے، تمہیں بیٹی کہتے تھے، پتہ نہیں تم پر کیسا عمل کیا تھا اور دعا کی تھی کہ تم پر کبھی زوال نہ آئے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج بھی تم جوان ہو۔ میں نے اس کی ہتھیلی کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ تم جوانی کے دنوں کی طرح حاضر دماغ، چست و چالاک اور پھرتیلی ہو۔ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ تم پر زوال نہیں آ رہا ہے، تم کمالات حاصل کرتی ہوئی اس دنیا سے جاؤ گی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھا، پھر کہا اس دنیا سے تو سبھی کو جانا ہے، میں دن رات دعائیں مانگتی ہوں کہ میں تم سے پہلے جاؤں اور تمہارے کاندھے پر جاؤں۔ میں نے پورے یقین سے کہا تمہاری یہ آرزو پوری نہیں ہوگی، بابا صاحب کی پیش گوئی ہے کہ میری آخری سانسوں میں تم میرے قریب رہو گی۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا اور میری آخری سانسوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا پیش گوئی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات بازی الٹ جاتی ہے، جو بات تمہارے ساتھ ہونے والی ہے وہ میرے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے میں آخری وقت بستر مرگ پر رہوں اور تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہو۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا بے تو کی باتیں نہ کرو کہ پیش گوئی بدل جائے گی، اور وہ بھی بابا صاحب کی، ہرگز نہیں۔ وہ بولی ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان اٹل ہوتا ہے، باقی بندوں کے فرمان تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بابا صاحب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، کیا برگزیدہ بندوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تبدیل نہیں ہو سکتی؟ میں نے قائل ہو کر کہا اللہ تعالیٰ بے شک قادر متعلق ہے، اس کی مرضی سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ چائے کا ایک گھونٹ لے کر بولی تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہمارے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ میں آخری سانسوں میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گی اور تمہارے کاندھے پر جاؤں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ایسی آرزوئیں، ایسے خیالات دل کو بہلاتے ہیں، بے شک خود کو بہلاتی رہو۔ وہ چائے پی رہی تھی اور بڑے اعتماد سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا انداز کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو بہلانے والی بات نہیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا تم کوئی بات چھپا کر خواہ مخواہ بن رہی ہو، کم آن جو بات ہے اسے اگل دو۔ اگر چھپانا ہوتا تو یہ بات نہ چھیڑتی۔ کل عشاء کی نماز کے بعد ذرا دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، تب میں نے خواب میں بابا صاحب کو دیکھا۔ میں نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا، وہ کوئی بہت ہی اہم بات کہنے والی تھی، اور جو کہنے والی تھی اس کی اب تک تمہید باندھتی آ رہی تھی۔ میں نے بے چین ہو کر کہا بول بھی چکو۔ اس نے کہا بابا صاحب فرما رہے تھے ہم روحانی علوم میں مہارت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بیت کو اور اس کے بدلتے ہوئے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے، اپنی محدود معلومات کے مطابق پیشگوئیاں کرتے ہیں جو اکثر درست ہوتی ہیں اور کچھ تشنّع رہ جاتی ہے۔ فرحات کی وفات کے سلسلے میں میری پیشگوئی تشنّع رہے گی، مکمل نہیں ہو پائے گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میں نہیں، بابا صاحب فرما رہے تھے، وہ تمہارے خواب میں آئے تھے۔ ہاں میں خواب بھی بیان کر رہی ہوں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں آخری سانس تک سہاگن رہوں گی۔
میں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ایک عورت آخری سانس تک یعنی اپنی وفات تک سہاگن رہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شوہر اس کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، وہ بیوی کے بعد دنیا سے جاتا ہے۔ میں ایک ٹوک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اب تک مطمئن تھا کہ میرے بعد تم میرے ٹیلی پیتھی جانے والے اور نہ جانے والے بچوں کی سرپرست اور محافظ بن کر رہو گی۔ تم نہیں رہو گی تو میں تمہارے بعد اپنے بچوں کو بھرپور توجہ نہیں دے پاؤں گا۔ جب سر پر پڑے گی تو اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرو گے۔ تم کسی سے بھی پوچھو، ساری دنیا کہے گی باپ مر جائے ماں نہ مرے، ماں کی طرح باپ کبھی بچوں کو سمیٹ کر نہیں رکھ سکتا۔ وہ بولی، تم بھی کسی سے پوچھ لو، دنیا کہے گی کہ سبھی اپنے اپنے وقت پر رخصت ہو جائیں گے، مگر فرحات کو نہ موت آئے نہ زوال آئے۔ یہ خیال خوانی کا بازیگر کتاب زندگی کے صفحات پر جاری رہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے جذبے اور دل کی گہرائیوں سے کہا، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں تمہارا آخری وقت نہیں دیکھ سکوں گا۔ میرا بھی دل نہیں مان رہا تھا، مگر میں تمہیں دم توڑتے دیکھنے کے لیے کتنے حوصلے سے یہاں تمہارے ساتھ رہی، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ جب وقت آئے گا تو تم بھی جان لو گے اور حوصلہ کرو گے۔ بے شک ہم سب اپنے حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو جان سے جاتے دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن مجبوراً دیکھتے ہیں۔ بس توقع کے خلاف یہ عجیب سی بات ہو رہی تھی۔ بابا فرید واسطی مرحوم جیسے عظیم روحانی پیشوا کی پیشگوئی بدلنے والی تھی۔ میں سونے سے باتوں میں مصروف تھا۔ ایسے وقت بلرام میرے اندر چپ چاپ آتا جاتا رہا تھا۔ میں اس کے زیر اثر تھا، محسوس کرتے رہنے کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات نقش کرتا تھا کہ میں سونیا کو کسی کام سے دور بھیج دوں، اتنی دور کہ وہ فوراً واپس نہ آئے۔ ویسے بھی سونیا کو میری میڈیکل رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس لاہور جانا تھا، کچھ ضروری شاپنگ بھی کرنی تھی۔ میں نے پوچھا، تم انارکلی کب جاؤ گی؟ ہاں، سوچتی ہوں دھوپ ڈلنے کے بعد شام کو جاؤں۔ وہ میرے اندر کہہ رہا تھا، اسے دوپہر کے 1 بجے سے پہلے جانا چاہیے تاکہ وہ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ میں نے کہا، ایک ضروری دوا ختم ہو گئی ہے، ابھی جا کر لاؤ گی تو شام کو دوا کا ناغہ نہیں ہوگا، اور میرے لیے دہی بلے بھی لے آؤ گی۔ وہ دوپہر کو جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ایسی 2-4 ضروری چیزوں کی فرمائش کی کہ اسے بے وقت وہاں سے جانا پڑا۔ وہ میری محافظ تھی، میں نے خود ہی اسے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دن کے 1 بجے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ کیا مجبوری تھی؟ میں دشمنوں کے لیے راہیں ہموار کر رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی جیسے میرے اندر جادوئی توانائی آ گئی۔ ان میں سے ایک منتر پڑھ رہا تھا، باقی جے اور بنڈاری خیال خوانی کے ذریعے توانائی کا ایندھن پہنچا رہے تھے۔ میں مکان سے نکل کر باہر آیا۔ دروازے کے سامنے ایک بڑی مہنگی کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے شیشے کلرڈ تھے، اندر بیٹھنے والے باہر سے دکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ ایک شخص نے کار کا دروازہ کھولا۔ میں اپنے اختیار میں نہیں تھا، کسی ہلو جت کے بغیر پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، دوسرا شخص دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ کار وہاں سے چل پڑی۔ ان میں سے ایک نے میرا نیا پاسپورٹ، ویزا اور ضروری کاغذات پیش کرتے ہوئے کہا، تمہارا نام سوبراج ہے، کولکتہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہو۔ دوسرے نے ایک سفری بیگ کھول کر دکھاتے ہوئے کہا، اس میں تمہاری ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، پہننے کے لیے 2 جوڑے ہیں، جہاز میں لباس تبدیل کر سکو گے۔ وہ ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لے کر آئے تھے۔ پاسپورٹ کی تصویر کے مطابق میرے چہرے کو تبدیل کرنے لگے۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچنے تک میں خاصا تبدیل ہو گیا۔ بڑی مہارت سے تبدیلیاں لائی گئی تھیں۔ سونیا بھی مجھے دیکھتی تو شاید ہی پہچان پاتی، ویسے اس کی سونگنے کی حس اسے چونکا سکتی تھی۔ جب میں کلر شیشے والی گاڑی میں مال روڈ سے گزر رہا تھا تب وہ کسی قریبی علاقے میں ہوگی۔ اپنے قریب سے میری بو سونگ کر اسے چونکنا چاہیے تھا کہ میں شاہدرہ سے یہاں کیسے چلا آیا ہوں، لیکن اسے میری بو نہیں ملی۔ شاید وہ دور ہوگی یا فاصلے پر تھی، کوئی ایسی وجہ تھی کہ وہ میرے اغوا ہونے سے بے خبر رہی۔ کبریا، علی اور الپا صبح میرے اندر آئے، پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد چلے گئے۔ ابھی وہ آنے والے نہیں تھے۔ میرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے سونیا کی موجودگی سے مطمئن تھے، اس لیے دن میں 1-8 بار آ کر چلے جاتے تھے۔ ایسے وقت بھی انہیں اطمینان تھا کہ میں خیریت سے ہوں۔ ایئرپورٹ میں مسافروں کے سامان کی بڑی سختی سے چیکنگ ہوتی ہے۔ اسلحہ جیسی غیر قانونی چیزوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے سامان کو مشین سے گزارا جاتا ہے۔ اس طرح غیر قانونی سامان لے جانے والے پکڑے جاتے ہیں۔ اگر میں اینٹی میک اپ کیمرے سے گزارا جاتا تو میں بھی پکڑا جاتا، لیکن ایئرپورٹ میں ایسا کوئی کیمرہ نصب نہیں کیا جاتا۔ میں بلرام کی مرضی کے مطابق ایئرپورٹ میں لباس تبدیل کرنے گیا۔ وہاں اپنا سفری بیگ رکھ کر دوسری طرف منہ پھیر کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ ایسے وقت ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے دبے قدموں آ کر میرے کھلے ہوئے بیگ میں ہیروئن کے 2 پیکٹس رکھے، پھر وہاں سے پلٹ کر جانے لگا۔ میں بے خبر تھا، مگر جے، بلرام اور بنڈاری تینوں میری نگرانی کر رہے تھے، اور میری لا علمی میں جو ہو رہا تھا
اسے دیکھ رہے تھے۔ میں لباس بدلنے کے بعد ان کی مرضی کے مطابق اس شخص کے پاس گیا۔ وہ واش بیسن کے پاس کھڑا منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں لا علمی میں اپنا بیگ بند کر کے اس کے 2 پیکٹس وہاں سے لے کر جاتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے مطمئن کیا، اپنے بیگ کی زپ لگائی، پھر دوسرے واش بیسن کے پاس آ گیا۔ اسے اطمینان حاصل ہوا تو وہ وہاں سے جانے لگا۔ میں نے کہا، جسٹ اے منٹ، کیا انڈیا کی فلائٹ رائٹ ٹائم پر جا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، انفارمیشن بورڈ پر یہی لکھا ہوا ہے۔ وہ پھر پلٹ کر جانا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ بلرام نے اس کی لب و لہجہ سن کر دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ باہر جانا بھول گیا، اسے غائب دماغ بنا دیا گیا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر بڑی رازداری سے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری بیگ میں وائٹ پاؤڈر کے 2 پیکٹس ہیں، وہ مجھے دے دو۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ پیکٹس نکال کر اسے دیے۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر ان پیکٹس کو واپس رکھ لیا، پھر میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ دروازے کے پاس جا کر ٹھٹک گیا۔ بلرام نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ غائب دماغ نہیں رہا تھا، اس لیے ایک ذرا سا ٹھہر کر سوچنے لگا، مجھے کچھ ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہیں گم ہو گیا تھا، پھر اچانک ہی ہوش میں آ گیا ہوں۔ بلرام نے اس کی سوچ میں کہا، نشے کا دھندا کرنے سے یہی ہوتا ہے، ہوش میں رہ کر بھی آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، کھوپڑی کبھی کبھی چکرا جاتی ہے۔ اس شخص نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا، کلی کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سے ہلاتے ہوئے سوچا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میرا کام تو ہو گیا ہے۔ اگر مال پکڑا گیا تو یہ پکڑا جائے گا، اگر بچ گیا تو میں دہلی جا کر اپنا مال وصول کر لوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ بلرام نے میرے پاس آ کر پوچھا، دیکھا تم نے ابھی تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم نے اسی کا جوتا اسی کے سر پر مارا ہے۔ وہ بولا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اندر آ کر تمہاری زندگی کی پوری رام کہانی پڑھتا رہا ہوں۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم بہت ہی خطرناک ہو، بڑے سے بڑا دشمن کبھی تم کو مات نہیں دے سکا۔ میں نے واش روم سے نکلتے ہوئے کہا، پھر بھی تم مجھے مات دینے آئے ہو۔ میں نے اور میرے 2 جنم ساتھیوں نے جتنی مضبوطی سے تمہیں جکڑ لیا ہے، اس کے بعد تو بھگوان بھی تم کو ہم سے چھڑا کر نہیں لے جائے گا۔ بڑا بول رہے ہو، کان پکڑو اور اپنے منہ پر تھپڑ مارو۔ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، اب بھی پوچھ رہا ہوں، کیا تم کسی طرح میری جکڑ بندی سے نکل پاؤ گے؟ میں نہیں جانتا آگے میرے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں گے، مگر ایک جواب تمہیں دے چکا ہوں، ہم پر روحانی عمل کیا گیا ہے۔ اگر میرے دین کے خلاف مجھ سے کوئی کام لوگے تو میں تمہارے شکنجے سے نکل جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تمہارا وہ روحانی عمل کیا ہوتا ہے، مگر میں ہوشیار رہوں گا، تمہارے دین کو برا لگنے والا کوئی کام تم سے نہیں لوں گا۔ میں سفری بیگ اٹھائے مشین کی طرف جانے لگا۔ وہ شخص ایک طرف کھڑا میرا منتظر تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اس کے مال سمیت خیریت سے گزر جاؤں گا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک حسین دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس پر سرسری سے نگاہ ڈالتا ہوا اپنے بیگ کو مشین کے سامنے رکھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ایک افسر اس مشین سے منسلک ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس مسلح سپاہی تھے۔ یقیناً اس شخص کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ بیگ آہستہ آہستہ مشین کے سامنے سے گزرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ ایسے وقت اس افسر کی نظر مشین پر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ ایک سپاہی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ان لمحات میں میرا بیگ اسکرین کے سامنے سے گزر گیا۔ اس شخص نے اطمینان کی گہری سانس لی، فاتحانہ انداز میں مسکرا کر حسینہ کو دیکھا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے بیگ کو روکا نہیں گیا تھا، ان کا مال گرفت میں نہیں آیا تھا۔ میں اپنا بیگ اٹھا کر بورڈنگ کارڈ لینے چلا گیا۔ اس شخص نے بڑے اعتماد سے آگے بڑھ کر اپنا سامان چیکنگ کے لیے رکھ دیا، پھر اسے لینے کے لیے دوسری طرف چلا آیا۔ اب تو اس کا جو انجام ہونا تھا وہ ظاہر ہی تھا۔ میں نے بورڈنگ کارڈ حاصل کر کے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، سپاہی اس کے بیگ سے وائٹ پاؤڈر کے پیکٹس نکال رہے تھے۔ اسے حراست میں لیا جا رہا تھا۔ اس سے آگے کچھ دیکھنا اور سمجھنا ضروری نہیں تھا۔ میں ویٹنگ ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ بلرام نے کہا، وہ آدمی ان پیکٹ سے 80,000 روپے کمانے والا تھا۔ اتنے روپے کے لیے تم سے دشمنی کر رہا تھا۔ تمہاری پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تم سے دشمنی کرتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ ہاں، یہ آخری ہوگی، پھر نہ تم رہو گے نہ دشمن پیدا ہوں گے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، میں بہت اندر تک تمہاری سوچ پڑھ رہا ہوں۔ تمہاری سوچ کی کسی لہر سے پریشانی اور گھبراہٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تم اپنی امداد کے لیے اپنے کسی ٹیلی پیتھی جانے والے کو بھی یاد نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ موجودہ حالات کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی بدترین عداوتوں سے گزرتا رہا ہوں۔ ایسا کہتے وقت سونیا کا خواب یاد آیا۔ اس نے کہا تھا، ہاں، میں خواب بھی بیان کر رہی ہوں۔ بابا صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں آخری سانس تک سہاگن نہیں رہوں گی۔ سونیا کے خواب اور بابا صاحب کی بدلتی ہوئی پیش گوئی مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ بلرام کا طلسم ٹوٹے گا اور میں اسے ضرور نجات حاصل کر لوں گا۔ بلرام نے پوچھا، یعنی تم کو امید ہے میری جکڑ بندی سے نکل جاؤ گے؟
میں نے ہنستے ہوئے کہا مجھے ڈرنا چاہیے، ڈر ڈر کر مرنا چاہیے، مگر تم خوفزدہ ہو۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، میرے دشمن مجھ پر حاوی ہونے کے باوجود مجھ سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ زیادہ نہ بولو، میرے کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ تمہارے ٹیلی پیتھی جانے والے بابا صاحب کے ادارے والے جتنا بھی زور لگائیں گے میرے سے ہار جائیں گے۔ جے ماتا کی، جے ماتا کی۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 اور جنم ساتھی بھی ہیں۔ ہم تینوں نے تمہارے دماغ میں ایسا گھور اندھیرا کیا ہے کہ تمہاری امداد کو آنے والے بھٹکتے ہی رہ جائیں گے۔ جے ماتا کی، جے ماتا کی۔ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔